بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل نہایت محترم جناب بلیغ الرحمان صاحب, گورنر پنجاب, فارمر پریزیڈنٹس, کونسل ممبرز, respected members of the business community, جناب راجہ انور صاحب جیلم سے تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. راجہ صاحب, قاضی اکبر صاحب ہمارے بھائی ہیں, چکوال سے تشریف لائے ہوئے ہیں. طارق جھجھوم صاحب, اشفاق صاحب وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی آئی, اور چودھری جاوید صاحب فارمر وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی آئی. میں سب سے پہلے جناب گورنر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کے ہم بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی بے حد مصروفیات کے باوجود یہ ٹائم نکالا, اور آج آپ اپنی بزنس کمیونٹی میں, اپنے ٹریڈرز میں, اپنے تاجروں میں یہاں پر تشریف فرمائیں. آپ یقین کریں کہ آپ کا یہاں ہونا بزنس کمیونٹی ایک بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اور میں اس کا بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو جب بھی ہم نے انوائٹ کیا, ابھی جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا, آپ نے فوراً لبیک کیا اور ہماری جو انویٹیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کیا. اس کا بھی ہم مشکور ہیں آپ کے, اور آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, کامیاب کرے, اور آئندہ بھی آپ کو گورنر ہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. چند مجھے تو یہ کہا گیا کہ آپ نے جلدی بھی جانا ہے, بالکل مختصر سی تقریر رکھنی ہے, تو میں چند باتیں کروں گا آپ سے. گورنر صاحب, اس چیز کو میرا خیال ہے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ تعلیم ملک پاکستان کے جو عوام کی ہر اس شخص کی اس کا حق ہے کہ اسے تعلیم ملنی چاہیے. 24 کروڑ عوام ہے جی, 2.60 کروڑ بچے سکولنگ سے محروم ہیں. دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے. ہم جنہیں اپنا دشمن کہتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, علم کی بدولت, ٹیکنالوجی کی بدولت. لیکن آج پاکستان کی بدقسمتی, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, کچھ سال پہلے ہمارا لٹریسی ریٹ 62% تھا, آج گر کے 59% ہو گیا. یہ بہت, میں سمجھتا ہوں, ایک لمحہ فکریہ ہے. اگر کسی بھی قوم کو اگر آپ نے شکست دینی ہے یا اس کو ناکام بنانا ہے تو اس کو جاہل رکھیں اور علم سے محروم رکھیں. جناب علی, آپ کو بخوبی علم ہے کہ پاکستان میں کئی ایسے سکھ یونٹس ہیں جو کہ ٹیکس جو لوگ پے کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی, اس کا 1400 ارب روپیہ وہ کھا جاتے ہیں, اور اس کا کوئی نتیجہ, کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی PMLN کے آنے کے بعد ان سکھ یونٹس کو پرائرٹی پہ ان کو پرائیویٹائز کیا جائے, اور یہ 1400 ارب روپیہ جو ہے یہ پیسہ وہاں سے نکال کے بچوں کی تعلیم میں لگایا جائے, اسکول بنائے جائیں, یونیورسٹیز بنائی جائیں, میڈیکل کالجز بنائے جائیں. یہی ایک کامیابی کا راستہ ہے. PIA ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں, PIA, پاکستان اسٹیل ملز, پاکستان ریلوے, یہ 3 ایسے ادارے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں آپ کے نالج میں ہیں. ان کو تو کسی صورت بھی آگے ان کو نہیں چلنا چاہیے, ان کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. جناب گورنر صاحب, سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوئی تو پورا یورپ گراؤنڈ زیرو ہو گیا, کوئی کہیں کوئی بلڈنگ نظر آتی تھی. لیکن ان لوگوں نے جب جنگ ختم ہوئی, جس طرح سے انہوں نے کام کیا, 3 دن شفٹیں چلا رہے,
فیمیلز کی پاپولیشن کئی گنا زیادہ تھی، میل کم ہو چکے تھے جنگ کی وجہ سے، اور انڈسٹری میں فیمیلز کام کر رہی تھیں، تین ان کی وہ شفٹیں چل رہی تھیں۔ پاکستان میں تو اللہ کا شکر ہے ایسے حالات نہیں ہیں، کوئی سیکنڈ ورلڈ وار جیسے کوئی صورتحال پاکستان میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ 60% یوتھ ہے ہمارے پاس، جو دنیا کے جو ترقیاتی ملک ہیں کئی، وہ ترستے ہیں اس چیز کو کہ ان کی یوتھ کی جو پاپولیشن ہے وہ مائنس میں چلی گئی ہے، اور ان کو فکر پڑ گئی اس چیز کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں یہ سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن وہ 60% لوگوں کو یوٹیلائز کرنا، ان کو علم دینا اور ٹیکنالوجی میں آگے لے کے آنا۔ جیسے ہمارے یہاں ہمارے فارمر پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میاں کفرید صاحب، یہ بڑا اچھا ایک خیر سگالی کا کام کر رہے ہیں اپنا، یہ وہ بچوں کو سکھاتے ہیں ہر چیز کے ہنر کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف جگہ پہ پاکستان کی ہر جگہ اس طرح کے کام ہونے چاہیے، اور لوگوں کو اسکل لیبر نکالنی چاہیے، اور اسی سے اچھے نتیجے ملیں گے۔ ایک وہ بات ہو رہی تھی، ہم گئے تھے اجاز گھور صاحب کے پاس۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں گورنر صاحب کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے یو بی جی اس سال اس کو فتح ملی ہے، وہ جیتے ہیں۔ یو بی جی بہت بڑی مارجن سے جیتا ہے، بہت بڑی مارجن سے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ دن رات کی جو محنت ہے بہت سارے لوگوں کی، لیکن خاص طور پہ ظفر بختاری صاحب نے اسے میجر رول ادا کیا، میں سمجھتا ہوں۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس میں جو ایس ایم تنویر صاحب ہیں، وہ بزنس کمیونٹی کے مسئلے مسائل سمجھتے ہیں۔ جو دیکھیں، جس ملک کی آمدن نہیں 24 کروڑ عوام، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، اب آپ کی ایکسپورٹ 20-22 بلین سے اوپر نہیں جا رہی، لیکن ابھی پچھلے کچھ مہینوں سے اجاز گھور صاحب کی ان کے اس میں انہوں نے کافی محنت کی ہے، اور وہ بڑھا رہے ہیں ایکسپورٹ۔ دیکھیں، آپ کی آمدن ہوگی، ملک کو آمدن ہوگی تو پھر کام چلے گا۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اٹس اے وار آف اکانومی، کبھی نیوکلیر وار نہیں ہوگی۔ بہرحال میں مختصر رکھتے ہوئے آپ کو، میں ونس اگین جناب میں آپ کو بالکل یہاں ویلکم کرتا ہوں، اور یقین کریں گورنر صاحب، آپ کو دیکھ کے تو فیلنگ ایسی ہوتی کہ آپ ہم میں سے ہیں، یقین کریں۔ اور جس طرح آپ آتے ہیں ہمارے پاس، اور جیسے ہم آپ کے پاس گئے گورنر ہاؤس میں، جیسے آپ نے ہمیں ویلکم کیا، ہماری باتیں سنی، ہم اس کو فوری طور پہ آپ نے عملی جمع بھی بنایا، اور ایس ایم تنویر صاحب نے ہمیں اپنے پاس بلایا، ان کو بھی ہم نے جیسے انڈسٹریل اسٹیٹ کے بارے میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کو بتایا، یہ ہمارا ایک دیرینہ مطالبہ چلا آ رہا ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں۔ ایس ایم تنویر صاحب نے جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے اپنا جو لینڈ کے جو وہاں ڈپارٹمنٹ تھا اس کو فوراً اسلام آباد بھیجا، ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن آیا، اس نے بڑی بریفنگ دی ہمیں کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے کوئی کام ہو نہیں رہا۔ بہرحال ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم آپ کو اسی عہدے پہ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی سب کا بہت بہت شکریہ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔